بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے شاہد آفریدی کی، جو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ یہ ٹرولنگز کرنے والے کون لوگ ہیں، اور شاہد آفریدی کی جو اس وقت سپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ کون ہیں، اور کیا شاہد آفریدی کی جو سپورٹ ابھی سامنے نظر آ رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستانی پولیٹکس کے اوپر یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویسے تو شاہد آفریدی کا ایک بیان تھا، بعد میں اس نے اس سے انکار بھی کیا کہ وہ میرا نہیں ہے، لیکن معاملہ جو دراصل شروع ہوا وہ وہاں سے ہوا جب شاہد آفریدی نے پنجاب پولیس کا اینیمل ریسکیو سینٹر کا دورہ کیا، اور اس میں شاہد آفریدی شلوار قمیص میں ملبوس تھے۔ وہی ویڈیو جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی، شہباز گل نے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شلوار قمیص پہننے سے ہر کوئی عمران خان نہیں بن جاتا۔ یہی چیز تھی جس سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو شاہد آفریدی کے حق میں جو لوگ بول رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں، اور اس سے پاکستانی پولیٹکس کے اوپر اثر کیا پڑ سکتا ہے۔ تو تین باتیں اس سے پہلے بھی کر لیں، کیونکہ شاہد آفریدی پہ آخر تنقید ہو کیوں رہی ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اور شاہد آفریدی نے پہلے بھی کئی بار عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دیے ہیں، وہ انہوں نے کیوں دیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ شاہد آفریدی پر تنقید کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس پہ شاہد آفریدی خاموش رہا۔ وہی مہنگائی جو عمران خان صاحب کے دور میں شاہد آفریدی کو نظر آتی تھی، جب پٹرول 150 روپے لیٹر اور آٹے کی 20 کلو بوری کی قیمت 1400 روپے تھی، اس وقت شاہد آفریدی نے مہنگائی کو لے کر بڑا واویلا کیا، اور شہباز شریف کو بہترین ایڈمنسٹریٹر انہوں نے قرار دیا تھا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تو اس کے بعد شاہد آفریدی نے شہباز شریف کو مبارکباد دی کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور کہا کہ وہ بہترین کام کریں گے اور وہ پاکستان کے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو 9 مئی ہوا اور پاکستان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، قانون کو ہر طرح سے توڑا گیا، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تب شاہد آفریدی نہیں بولا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی وہ عام لوگ تھے، جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وہ عام لوگ تھے، وہ پاکستان کی عوام تھی، اور جو لوگ ان حالات کو دیکھ رہے تھے وہ بھی عام لوگ تھے، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور کون کی زیادتی کر رہا ہے۔ اب شاہد آفریدی کا جو سٹانس ہے اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی عمران خان، تو وہ جو ان کا سٹانس ہے اس کے اوپر عوام ایک طرف کھڑی ہے، اور شاہد آفریدی کی جو باتیں ان کو عوام کیچ نہیں کر رہی، کیونکہ عوام وہ نہیں چاہتی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ جو ظلم پاکستان میں ہوا اس کے خلاف اگر کوئی نہیں بولا تو وہ اس کی کس طرح وہ پولیٹکس کے اوپر بات کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے۔ اب جو پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں شاہد آفریدی کی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنے کی، اس میں پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ شاہد آفریدی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو سیاست کی، ان کو عوامی خواہشات کی، ان کو عوامی سٹانس کی، ان کو نظریے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اگر شاہد آفریدی کو نظریے کی، عوام کی خواہش کی، عوام کی رائے کی قدر ہوتی تو پاکستان میں جتنی زیادتیاں کی گئیں اس پر وہ بولتا، لیکن وہ اس پہ نہیں بولا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے، یا پہلے سے موجود تعلق کو بہتر کرنے کے لیے، یا زیادہ ان کے قریب ہونے کے لیے، وہ چاہے سیاستدان ہو یا چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اس تناظر میں بھی یہ بیان دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب انسان کی ایک نیچر ہے کہ تیسری جو ریزن ہے، انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں پاپولر ہوں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں، لوگ مجھے سننا پسند کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو بندہ کھڑا ہے وہ میرے سے زیادہ پاپولر ہے، تو پھر انسان کی ایک نیچر ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ حسد کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو۔ اب جو لوگ شاہد آفریدی کے خلاف ہیں وہ تو عام پبلک بھی ہے، جنرل جو آپ کی پبلک ہے وہ ہے، اور جو شاہد آفریدی کے حق میں اس وقت کھڑی ہے یا نظر آ رہی ہے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف پارٹیز ہیں ان میں سے ہے۔
جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، جمعیت بھی ہے، اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو لے کر ہوا دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. اور جو سپورٹ شاہد آفریدی کی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ دراصل شاہد آفریدی کی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اینٹی پی ٹی آئی، جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ شاہد آفریدی اتنا پاپولر ہیں تو جب اگر ان کو سیاست میں لے بھی اگر کوئی آیا تو شاہد آفریدی کی، کیونکہ وہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ کسی اور پارٹی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں. اگر شاہد آفریدی سیاست میں آ بھی جائے تو یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہ ایک اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو اس وقت ہے جو شاہد آفریدی کے حق میں دکھائی دے رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. عمیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.